بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 8 ضمیر کیا ہے؟ ضمیر۔ ضمیر کا ایک معنی دل ہوتا ہے، کیا؟ اور انسان کا نفس بھی بولتے ہیں اس کو۔ کہا جاتا ہے نا کہ انسان فلاں نے تو اپنا ضمیر ہی بیچ ڈالا، یا اس کا ضمیر مردہ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں اس ضمیر کا بیان ہے جو ضمیر نحو میں بھی ہوتی ہے، صرف میں بھی ہوتی ہے، اور جو بھی گرامر پڑھائی جاتی ہے، اردو کی ہو، فارسی کی ہو، عربی کی ہو، انگلش کی ہو، سبھی کے اندر ضمیر ہوتی ہے۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ تو ضمیر کی تعریف انہوں نے خود ہی کی ہے کہ ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا مخاطب یا اس غائب کے لیے بولا جائے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم کے لیے، متکلم تو کلام کرنے والا ہے، اس کا ذکر پہلے ہوا ہو یا نہ ہوا ہو کوئی ضروری نہیں۔ مخاطب ہمارے سامنے ہے، اس کا ذکر پہلے ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ لیکن جو غائب ہے وہ نہ کلام کرنے والا ہے نہ ہمارے سامنے ہے، تو اس غائب کے لیے ضمیر بولی جائے گی جس کا ذکر پہلے، تو جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، اس کا تعلق غائب سے ہے۔ کس سے ہے؟ تو ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم، مخاطب، یا یوں کہیں ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا مخاطب یا اس غائب کے لیے بولا جائے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ جیسے کہ میں کہوں میں نے پڑھایا، میں نے پڑھایا، میں نے فلاں درجہ والوں کو فلاں فلاں گھنٹی پڑھائی، یا فلاں درجہ والوں کو جو فضیلت میں ہیں انہیں میں نے مختصر المعانی پڑھائی، جو اس سال درجہ فضیلت میں ہیں انہیں میں نے درجہ سادسہ میں جب وہ تھے تو مختصر المعانی پڑھائی۔ تو یہ تو پورا ایک جملہ ہو گیا۔ تو میں، یہ جو ہم بول رہے ہیں نا میں، یہ میں کیا ہے؟ میرا تو اپنا ایک نام ہے، یہ جو میں ہے یہی ضمیر ہے، یہی کیا ہے؟ ضمیر۔ ہم پوچھتے ہیں آپ نے لکھا، یہ جو آپ ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ یا ہم کہیں گے تو کہاں تھا، یہ کیا ہے؟ یہ تو کس کی ضمیر ہے؟ مخاطب کی۔ کس کی ہے؟ مخاطب کی۔ تم کس کی ضمیر ہے؟ مخاطب کی۔ آپ کس کی ضمیر ہے؟ مخاطب کی۔ اور میں، یہ کس کی ضمیر ہے؟ متکلم کی۔ ہم، یہ کس کی ضمیر ہے؟ متکلم کی ضمیر ہے۔ میں واحد کے لیے آتا ہے اور ہم جمع کے لیے۔ تو واحد کے لیے آتا ہے اور تم جمع کے لیے۔ اور وہ، یہ غائب کی ضمیر ہے، یہ غائب کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضمیریں ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم، مخاطب اور اس غائب کے لیے بولا جائے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ اب آگے دیکھیں۔ اور ضمیر غائب جس اسم کی طرف لوٹے، اور ضمیر غائب جس اسم کی طرف لوٹے اسے مرجع کہتے ہیں، اسے مرجع کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم پوچھیں کہ قادر نہیں آیا ہے، حالانکہ میں نے اس سے لکھنے کو کہا تھا، اس سے، تو یہ جو اس ہے، یہ اس جو ہے غائب کی ضمیر ہے، اور یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ قادر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو قادر اس ضمیر کا جو ہے نا، میں نے اس سے لکھنے کو کہا تھا، اس کا مرجع ہوگا، اس کا مرجع ہوگا۔ میں کسی سے کہوں کہ چلو تم سبق سناؤ، تو یہ تم ضمیر ہے اور جس سے کہا وہ اس کا مرجع ہوگا۔ میں کہوں کہ میں آ رہا ہوں، تو میں ضمیر ہے اور جو میری اپنی ذات ہے
یہ اس ضمیر کا مرجع ہوگا جس کی طرف یہ ضمیر لوٹے گی. جس کی طرف لوٹتی ہے وہی اس کا مرجع ہوتا ہے، یعنی لوٹنے کی جگہ. اور ضمیر غائب جس اسم کی طرف لوٹے اسے مرجع کہتے ہیں، جیسے ناصر و رفیقانش خواندن. ناصر و رفیقانش، ناصر ایک نام ہے، واو جو ہے یہ عطف کے لیے ہے. ناصر و رفیقانش خواندن، ناصر ناصر نے، رفیقان دوست، رفیق مانے دوست، اور رفیقان الف نون لگا دیا تو جمع بن گیا صیغہ، کئی دوست، اور آگے شین ملا دی. یہ جو شین ہے یہ غائب کی ضمیر ہے. کس کی؟ واحد غائب کی ضمیر ہے. رفیقانش، رفیق مانے دوست، اس کی جمع بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ رفیقان. اور اضافت والی بطور اضافت ضمیر لگا دی شین، رفیقانش، تو اب ترجمہ ہوگا اس کے دوست. کس کے؟ اس کے دوست. جیسے ناصر و رفیقانش خواندن، ناصر اور اس کے دوستوں نے پڑھا. کیا ترجمہ ہوگا؟ ناصر اور، تو ناصر کا ذکر ہو گیا، اور اس کے دوست. کس کے دوست؟ ناصر کے. تو ناصر کا ذکر ہو چکا نا. ایک ناصر ایسا غائب ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. ناصر اور اس کے دوستوں نے، یہ جو اس ہے یہ ضمیر ہے، کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ تو ناصر کو کیا کہیں گے؟ مرجع. دیکھیں، اور ضمیر غائب جس اسم کی طرف لوٹے اسے مرجع کہتے ہیں، جیسے ناصر و رفیقانش خواندن، ناصر اور اس کے دوستوں نے پڑھا. اس مثال میں شین ضمیر ہے اور ناصر مرجع ہے. ضمیر کی دو قسمیں ہیں، منفصل، متصل. ضمیر کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے ضمیر کی ضمیر منفصل، دوسری قسم ہے ضمیر کی ضمیر متصل. منفصل اس ضمیر کو کہیں گے جو جدا ہوگی، جو لفظ سے الگ لکھی ہوئی ہوگی، لفظ سے الگ لکھی ہوئی ہوگی اور الگ آتی بھی ہو. ٹھیک ہے. اور ضمیر متصل اسے کہیں گے جو لفظ سے ملا کر ہی لکھی جاتی ہے، کنیکٹ ہی ہوتی ہے، الگ سے نہیں آتی ہے. تنہا وہ ضمیر آتی نہیں ہے، تنہا اس کا استعمال ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ضمیر متصل ہے. کہیں لکھائی میں تو ہو سکتا ہے، جیسے رفیقانش، دیکھو شین الگ لکھی ہے، آپ کہہ دو گے یہ تو الگ ہے شین. ارے بھائی آخر میں اگر شین ہوتی ہے اور اس سے پہلے الف ہوتا ہے تو الف اپنے بعد والے سے کسی سے ملتا ہے کیا؟ الف اپنے پہلے والے سے تو ملا ہوا ہو سکتا ہے، بعد والے حرف سے نہیں مل سکتا. اگر ملے گا تو لام ہو جائے گا. الف اگر اپنے بعد والے کسی حرف سے ملے گا تو کیا ہو جائے گا؟ لام ہو جائے گا. تو ضمیر منفصل وہ ہے جو جدا ہو، الگ ہو. ضمیر متصل وہ ہے جو ملی ہوئی ہو. فرق آگے آ جائے گا، مثالیں دیں گے. ضمیر کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے ضمیر منفصل، دوسری قسم ہے ضمیر متصل. اب تعریف کر رہے ہیں، دیکھیں. منفصل، ضمیر منفصل وہ ضمیر ہے جو اپنے پہلے والے لفظ سے الگ لکھی جائے. یہی ہم نے بتایا. ضمیر منفصل وہ ضمیر ہے جو اپنے پہلے والے لفظ سے الگ لکھی جائے. جیسے کتاب او، دیکھو او الگ ہے، کتاب او، ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کی کتاب. کتاب او، قلم تو، تیرا قلم. دوات من، میری دوات. دوات من، میری دوات. تو کتاب او الگ ہے، قلم تو الگ ہے، دوات من الگ ہے. تو یہ تینوں مثالیں ضمیر منفصل کی ہیں. ضمیر متصل ہم بتا چکے ہیں، جو اپنے پہلے والے لفظ سے ملا کر لکھی جائے. ضمیر منفصل. متصل کے بارے میں کہتے ہیں وہ ضمیر ہے جو اپنے پہلے والے لفظ سے ملا کر لکھی جائے، جو اپنے پہلے والے لفظ سے ملا کر لکھی جائے. جیسے کتابش، کتاب ہے، شین جو ہے ضمیر ہے. کتابش کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کی کتاب. قلمت، قلم تھا، قلمت تیرا قلم.
دواتم میری دوات، وہی لفظ ہیں جو اوپر ہیں، کتاب قلم دوات، بس ضمیر بدلتی ہے، وہاں ضمیر منفصل تھی، یہاں ضمیر تو ضمیر متصل وہ ضمیر ہے جو اپنے پہلے والے لفظ سے ملا کر لکھی جائے، جیسے کتابش قلمت دواتم، ٹھیک ہے۔ فائدہ دیکھیں، ضمیر متصل جمع الگ لکھی جاتی ہے، ضمیر متصل جمع الگ لکھی جاتی ہے، جیسے کتاب شاں ان کی کتاب، قلم تاں تمہارا قلم، دوات ماں ہماری دوات ماں ہماری دوات۔ تو فائدے کے طور پر بتا دیا کہ ضمیر متصل تو ملا کر ہی لکھی جاتی ہے، لیکن جو واحد کی ضمیر ہوگی وہ ملا کر لکھی جاتی ہے۔ ضمیر متصل میں جو واحد کی ضمیر ہوگی وہ ملا کر لکھی جائے گی، لیکن جو جمع کی ضمیر ہوگی وہ الگ لکھی جائے گی۔ دیکھیے کتاب میں لکھا ہے ضمیر متصل جمع الگ لکھی جاتی ہے، جیسے کتاب شاں قلم تاں دوات ماں۔ اب نقشہ دیا ہے دیکھیں، تو پہلے یہاں پر انہوں نے ضمیر منفصل کا نقشہ بنایا ہے، لکھا ہوا ہے خانے کے اندر ضمیر منفصل، واحد غائب کے صیغے تو آپ نے پڑھے ہی ہیں تسہیل المصادر میں، اور اس میں بھی صیغے دھیرے دھیرے آنے والے ہیں۔ تو ایک واحد غائب ہوتا ہے، پھر جمع غائب ہوتا ہے، واحد حاضر ہوتا ہے، جمع حاضر ہوتا ہے، واحد متکلم ہوتا ہے اور جمع متکلم، 6 صیغے ہوتے ہیں۔ تو سب کی ضمیریں انہوں نے بیان کی ہیں۔ دیکھو ضمیر منفصل او کس کی ضمیر ہے؟ واحد غائب کی۔ او کس کی ضمیر ہے؟ واحد غائب۔ او شاں کس کی ضمیر ہے؟ جمع غائب کی۔ اب ہوئی نا بات؟ اچھا، ای شاں یہ بھی جمع غائب کی، بس فرق یہ او شاں جو دور ہیں ان کے لیے استعمال ہوگا، اور ای شاں جو قریب ہیں ان کے لیے استعمال ہوگا، لیکن ضمیر دونوں غائب کی ہے، جمع غائب کی، ٹھیک ہے۔ تو واحد حاضر، شما جمع حاضر کی ضمیر، تو مانے تو، شما مانے تم، من واحد متکلم کی ضمیر ہے، من کا معنی میں، ما جمع متکلم کی ضمیر ہے، ترجمہ اس کا ہوگا ہم۔ تو یہ منفصل ضمیریں تھیں جن کو بیان کیا۔ پھر ہے ضمیر متصل، ضمیر ظاہر سی بات ہے یہ بھی واحد غائب کی ضمیر ہوگی، جمع غائب کی الگ ہوگی، واحد حاضر کی الگ ہوگی، جمع حاضر کی الگ ہوگی، واحد متکلم کی الگ ہوگی، جمع متکلم کی بھی ضمیر ہوگی۔ تو وہی نقشہ ہے۔ تو ضمیر متصل واحد غائب کی ضمیر کیا ہے؟ شین، اور جمع نہیں، واحد غائب کی ضمیر کیا ہے؟ شین۔ واحد غائب کی ضمیر ضمیر متصل، اور جمع غائب کی ضمیر متصل شاں۔ واحد حاضر کی ضمیر متصل صرف تا ہے نا، جمع حاضر کی ضمیر متصل واحد متکلم کی ضمیر متصل، جمع متکلم کی ضمیر متصل ما۔ تو جمع متکلم کی جو ضمیر ہے چاہے متصل ہو یا منفصل ہو وہ ما ہی ہے، دونوں میں ما ہے نا، سیم ہے، اوپر دیکھ لیجئے اور نیچے بھی دیکھ لیجئے، باقی اور ضمیروں میں فرق ہے۔ اب کس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ لکھی دیا شین کا ترجمہ ہوگا اس کا، اس کی، اس کو، شاں کا ہوگا ان کا، ان کی، ان کو، تا کا ہوگا تیرا، تیری، تجھ کو، تا کا ہوگا تمہارا، تمہاری، تم کو، اور میم کا ہوگا اور ماں کا ہوگا ہم کو، ٹھیک ہے؟ یا اور تو اتنا یاد کر کے لائیں۔ کل ہم نے کہا تھا پہلا اور دوسرا درس آپ حضرات یاد کر کے لائیں گے، آج ایک کا اور اضافہ کر لیجئے، پہلا، دوسرا اور تیسرا درس یاد کر کے لائیں گے، پہلا، دوسرا اور تیسرا درس یاد کر کے لائیں گے، چونکہ بیچ میں جمعے کا دن بھی ہے، چھٹی بھی ہے۔